میرے پیارو سنو سنو، جب حضور علیہ السلام اپنی امتیوں کو جہنم میں دیکھا، اللہ اکبر، میرے پیارو سنو، حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، واقعہ کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا۔ بلبل سدرا تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے میرے پیارو، اس لیے کہ بلبل سدرا جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا تذکرہ کروں تو حضور علیہ السلام پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا زبردست پہرا لگ جاتا ہے، مگر جبرائیل کی اچانک خاموشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ماتھا ٹھنک گیا اور بے چینی ہو کر فرمایا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں، سرکار بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً بلبل سدرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا، بس اتنا سننا تھا کہ مصطفیٰ کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر ادھر جبرائیل نے اجازت چاہی اور منزل سدرا کی جانب پرواز کر گئے، اور ادھر حضور علیہ السلام نے کاشان نبوت کو چھوڑ دیا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کے کوہ میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائے جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے پروانوں کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نا پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ میں دیکھا تو مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کے ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میرے پیارا دل کے کانوں سے میری بات کو سننا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ ظاہر ہے صحابہ کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت مصطفیٰ اور خصوصاً حسنین کریمین کا کیا حال ہوگا؟ غلام مصطفیٰ بے چینی کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں، مگر آقا کا کہیں پتہ نہیں۔ جمال سرکار کی تڑپ رکھنے والوں کو بھلا کیسے قرار آتا؟ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، زلف عنبری اور چہرائے و دعا کی زیارت نہ کر سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہوئی، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کو کہیں مصطفیٰ کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارو صحابہ کرام، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کے کوہ سے آج 3 دن ہو گئے، برابر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریاں
نہ میری بکریوں نے چرنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے فرمایا آج 3 دن ہوئے ہمارے مصطفیٰ نے مدینہ کو سنسان کر دیا، ہم اسی کے تلاش میں پریشان ہیں۔ یہ جو تم رونے والوں کی کیفیت بیان کی ہے، ہو نہ ہو ہم سب کے آقا ہی ہو، لہذا چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام دوڑ پڑے۔ دیکھا تو ایک پہاڑ کی قومی پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رکھے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ اکبر قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، سر مبارک اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، شہر مدینہ سنا ہو گیا ہے، شمع رسالت کے پروانوں رو رو کے بحال ہو گئے ہیں، مدینہ میں واویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت اطہار بہت پریشان ہے آقا۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت میں مصروف ہے۔ جب صحابہ کرام تمام تر کوشش کرنے کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام سیدہ طاہرہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگایا ہے، فلاں پہاڑی کی کوہ میں امت عاصی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، لہٰذا خدا را آپ ہمارے حال پر رحم کیجئے اور تشریف لے چلیے۔ ممکن ہے کہ سرکار سر مبارک اٹھا لے اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی، ابا جان اب سر کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آؤ افغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور آنکھیں اشکبار ہیں، حسین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں آقا، لیکن آپ برابر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی پیشانی تلوے مبارک سے مل کر عرض کیا ابا جان، دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے، ورنہ فاطمہ قیامت سے پہلے قیامت بلا لے گی۔ تب جا کر سرکار نے سجدے سے سر کو اٹھایا اور فرمایا اے فاطمہ، کاش تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کروا لیتا تو سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ اسی لیے تو اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔